السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 12 کا، آیت نمبر 55 سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کے اندر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. یعنی پہلی مرتبہ جو پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، یعنی تم مرنے کے بعد واپس اسی زمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی اسی میں واپس روز قیامت بھی اسی زمین میں سے تم واپس نکالے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کھانے پینے کا اور تمام چیزوں کا جو بندوبست ہے وہ زمین سے ہی کیا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر چیز کا، ہر آسائش کا، ہر آسائش کو رب کائنات نے اس زمین سے ہی انسان کے لیے نکالا. پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر فرعون کے ساتھ زمین کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ فرعون اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا تھا. وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا، حالانکہ وہ زمین کا بیٹا تھا. یعنی زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احساس دلایا کہ دیکھو، اس مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اسی میں تم بھی مر کر جاؤ گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یہ بتاؤ کہ تمہاری بڑائی، یہ بتاؤ بڑائی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے ہی کہ کہاں؟ کہ یہ بڑائی تو صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے اس تمام خلقت کو، اس کائنات کو پیدا کیا، جس کا لوٹنا اس زمین کی طرف نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے قائم و دائم ہے. تو جس انسان نے خاک کے ساتھ خاک ہو جانا ہے، جس انسان نے واپس مٹی سے مٹی مل جانا ہے، کیونکہ یہ جو مٹی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، جب ہم چلتے ہیں ہم پیروں کے نیچے اس کو رونتے ہوئے چلتے ہیں. تو جس نے اسی طرح سے خاک کے ساتھ مل کر خاک ہو جانا ہے، تو اس کی کبریائی کیا اور اس کی حیثیت کیا؟ تو انسان کو اپنی حیثیت کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی حیثیت اور اس کی طاقت صرف اتنی ہی ہے جتنی کہ اس مٹی اور اس خاک کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر فرعون کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا ذکر فرمایا اور انسان کو اپنے خاک ہونے کا اور انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلایا. پھر رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد وہ مٹی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نشانیوں کا ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور اس نے وہ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی ان کا انکار کر دیا. دیکھیے کیا کہ جب وہ ہاتھ جو اس کا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، یعنی اتنا سفید ہو جاتا جس طرح کے ایسے لگتا جیسے کہ برس کی بیماری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بے عیب ہو کر نکلتا، بغیر کسی بیماری کے نکلتا، روشن سفید چمکتا ہوا. یہ ساری کی ساری اس نے دیکھی. اس نے یہ تمام کے تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر فوراً ہی اس کو جھٹلا دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ سب جادو ہے. پھر رب کائنات نے فرمایا قَالَ أَجِئْتَنَا لَتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اب اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اس نے کہا، یہ نہیں تھا کہ فرعون نے یہ کہا کہ ہم نکل جائیں. در حقیقت جو فرعون کو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی فرعونیت، اس کی بادشاہت ختم ہو جائے. مصر میں بنی اسرائیل کی کثرت تھی، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا. اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی عمل کے لحاظ سے غلام بنایا گیا تھا.
جب غلام کے نمائندے آئے تو فرعون کو یوں ہی لگا کہ یہ قوم کو آزاد کروانے آئے ہیں اور ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل اگر آج مصر سے چلے جائیں گے تو سارا کا سارا علاقے پر بہت آسانی سے کوئی اور قبضہ کر لے گا، کیونکہ زیادہ جو تعداد تھی نا، وہ جو زیادہ آبادی تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، فرعونیوں کی تعداد اور اس کی نسل والوں کی تعداد کم تھی۔ تو اس کو لگتا تھا اس کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ تھی کہ اگر ہماری تعداد کم ہو گئی، کیونکہ وہ غلام ہیں، ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اگر ہم تعداد میں کم ہو گئے تو دوسری اقوام آ کر ہم پر مسلط ہو جائیں گی اور ہمارے علاقے کو قبضہ کر لیں گی۔ تو ایک بہت بڑی اہم بات سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ تعداد کی نفری بھی انسان کی طاقت کا سبب بنتی ہے۔ اس کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت چھن جائے، یہ دو افراد آ کر ہماری پوری قوم کو ہمارے ہاتھ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو، یعنی میدان۔ انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا جو کھلے میدان میں تھا، کہ وہاں پر آ کر ہم بھی اپنے پینترے دکھائیں گے، یعنی ہم بھی جادو کریں گے اور تم بھی آنا وہاں پر۔ یہ ایک ہموار میدان کیوں اس کو سلیکٹ کیا گیا؟ اس لیے ہموار میدان کو سلیکٹ کیا گیا تاکہ ہر کوئی آسانی سے اس کو دیکھ سکے، کوئی اونچا نیچا ٹیلا نہ ہو، آسانی سے ہر کوئی اس کو دیکھ سکے، ہر کوئی آسانی سے اس کو ملاحظہ کر سکے۔ اس لیے یہ طے پایا کہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں ایک ہی دن کو طے پایا گیا کہ اس دن کو وہ سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اپنے اپنے کرتب دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا، ان کا معاملہ جادو دکھانا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ بھیجا تھا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کے جواب میں یہی کہا کہ شوق سے آؤ مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ عید کا دن جو چھٹی کا دن ہے، تاکہ تمام کے تمام لوگ اپنے تمام کے تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر وہاں پر جمع ہو جائیں۔ یہ دن ان کی عید کا دن تھا جس میں وہ اپنے کام کاج سے مکمل فارغ ہو کر آتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اور سب کے سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ سیدنا موسیٰ نے رات کے بجائے دن کا، اور وہ بھی چاشت کے وقت کا انتخاب کیا تاکہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نبی کے تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس لیے انہوں نے دن کا انتخاب کیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ پھر وہ مقابلے پر آ گیا۔ اس دور میں جادو کا دورہ بہت زیادہ تھا۔ فرعون نے ترغیب لگا کر ایک بڑی تعداد کو جمع کیا۔ فرعون یہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ جو نفری یعنی کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اتنے بڑی تعداد جو اسے لگتا تھا اتنے زیادہ جادوگر اگر آئیں گے تو وہ یقیناً وہ ان دو لوگوں کو مات کر جائیں گے۔ اس لیے اس نے ایک بڑی تعداد کو بلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے بلانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے والے جادوگروں کی تعداد کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 70,000 جادوگر تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف دو لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 70,000 جادوگر۔ اور کچھ تفاسیر میں یہ تعداد 400 سے لے کر ہزاروں تک، اور ہزاروں سے لاکھوں تک، جس طرح سے جو مات کھاتا گیا اگلا اگلا آتا رہا، ساروں نے آ کے اپنے اپنے کرتب دکھائے۔
تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مات کر سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پریشانی لا سکیں۔ ایک ایک آٹومیٹکلی ایک انسان کو سائیکولوجیکلی بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد کو دیکھتا ہے، کہ ایک جم غفیر کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کیفیت کو سوچیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ ایک اتنی بڑی تعداد لوگوں کی، جادوگروں کی، جو اپنے اپنے فن میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا اللہ تعالیٰ پر توکل ان کا دیکھیے، کس قدر زیادہ توکل، کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس یقین کامل کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ ہر روز نماز کی اذان کے لیے بار بار آواز دی جاتی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اس فلاح کی طرف آ جاؤ جس کی طرف آ کر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس کامیابی کی طرف دوڑ کر نہیں جاتے، نہ ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات ہمارے ہاتھوں میں کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ ہم نے کامیابی کو چنا نہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی کھڑا وہ ہمیشہ ہی نامراد ہوا۔ یعنی تمہاری کوشش اور تمہارے بہتان ناکام ہو جائیں گے، اور تمہیں فتح و نصرت اور فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاں کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ایک معجزہ، اس سے بڑھ کر یہ معجزہ، جو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے، اور وہ کچھ ہی لمحہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف مات کرنا چاہتے تھے، بلکہ فرعون سے یہ شرط لگا کر بھی آئے تھے کہ اگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس یقین کے ساتھ بھی آئے تھے کہ حضرت موسیٰ کو مات دے دی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد تھی تو صرف دو ہی تو لوگ تھے، تو پھر ہمیں اسپیشل انعام دیا جائے، اور فرعون نے اس بات کو مان بھی لیا۔ تو دیکھیے اس بات کو کہ وہ لوگ جو کچھ لمحہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑے تھے، جب ان کی نظروں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً ہی ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں تن تنہا کھڑے تھے، کوئی مسلمان نہ تھا، اور جب وہ اس میدان سے واپس لوٹ کر گئے، ایک بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام ان کے دلوں میں ڈال دیا، ایک بڑی جماعت یکدم ہی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ! اس طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی اشاعت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کو یکدم چن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو یکدم کس طرح سے پھیر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اور کتنی اہم ترین مثال ہے ہم سب کے لیے کہ ہدایت دینے پر صرف اور صرف میرا رب قادر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے دلوں کو یکدم پھیر دیتا ہے، اور یقیناً جو ہدایت پر ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ایسے ہی ہدایت سے پھیر کر گمراہی میں بھی ڈالنے پر قادر ہے۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ کیا سرگوشی کی انہوں نے؟ آپس میں سرگوشی کی۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ جادوگر جب کلام سے متاثر ہوئے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ یہ سیدہ موسیٰ حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ ساحروں کی جماعت سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور ان سے مقابلہ کے معاملے میں خود مختلف رائے پر آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی حکمت عملی بھی دیکھی کہ انہوں نے صبح سویرے ہی سبحان اللہ، کسی کی صبح ہوئی شرک پر اور اللہ کے منکر ہونے پر، اور کسی نے رات کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس طرح لمحوں میں دلوں کو بدل دیتا ہے، اور لمحوں میں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا،
قالوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یہ کس کو کہا؟ ان غلاموں کو کہا، کیونکہ غلاموں کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس سوچ پر بھی پہرا ہوتا ہے۔ کن کا؟ ان لوگوں کا۔ کن کن کا پہرا ہوتا ہے؟ جو ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ہی ان لوگوں سے کہا کہ یہ تم جو ایسی زندگی گزار رہے ہو، غلاموں کو کیا لگتا تھا کہ کم از کم ہمیں کھانے پینے کو تو مل رہا ہے۔ آج پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ایک غلامانہ ہی زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان کو صرف یہ لگتا ہے کم سے کم ہمیں کھانے پینے کو بھی تو ملتا ہے۔ تو جب جب قوم کی سوچ اس طرح کی بن جائے تو اس قوم کی آگے جانے کے آثار بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی نفس نفسی میں پڑ جاتا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، نیشن کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر صف بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا۔ یہ کیا کہا کہ صف و صف، یعنی مل کر سارے کے سارے آؤ۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج تو ہمارے فن پر حملہ ہوا ہے، فن کی عزت کا سوال ہے، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا، یعنی آج جو جیتا وہی سکندر ہوا، وہی کامیاب ہے۔ ہم جیتے تو بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور اگر وہ دونوں جیتے تو یہ عظیم ریاست پر قبضہ کر لیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں، یعنی ہم پھینکیں، ہم اپنی بازی دکھائیں، یا تم اپنی بازی پہلے دکھاؤ گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى، بلکہ تم ہی پھینکو تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی یہ نظر کا دھوکہ تھا۔ جادوگر کرتب دکھانے لگے، ادھر رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی گئیں اور ادھر خیال ڈالے گئے، اور رسیاں اور لاٹھیاں دوڑنے لگیں، اور ہر طرف ان کی دوڑنے کی وجہ سے لگتا تھا کہ جیسے اتنی تیزی سے دوڑ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ بھاگ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، ایک اتنی بڑی تعداد، اتنی زیادہ، آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے یکدم میدان میں ہر طرف انسان کو لگے کہ آپ ان کے سانپوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں اور تنہا کھڑے ہیں، تو خوف تو ظاہری بات ہے انسان کو آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ نبی بھی انسان ہی ہیں، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ اگر وہ ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے تو پھر تو ان کے دل میں خوف ہی نہ آتا۔ اس لیے رب کائنات نے خاص طور پر تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا قُلْنَا پھر ہم نے کہا لا تخف، یہ ہم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تعظیم کے طور پر استعمال کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے۔ دیکھیے پھر سے وہی بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ ہی غالب آئیں گے۔ اس وقت ان کے دل سے خوف نکلا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے،
اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں سے بھی وہ آئے، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ طاقت والا ہو، کتنا ہی زیادہ وہ ماہر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، قالا، تاکہ فرعون سمجھ لے کہ ہم اس پر نہیں اب ایمان لا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے کس پر؟ موسیٰ کے۔ کیوں؟ اب ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ انہوں نے ہر ماہر جادوگر ظاہر ہے اگر کسی مقابلے میں ہوتا ہے تو اپنا سب سے بڑا پینترا دکھاتا ہے جو اس کی مہارت کی ٹاپ لیول پر ہو۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بے بس دیکھا تو وہ فوراً مان گئے کہ یہ کام کسی عام انسان کا یا جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ پر ایمان لے آئے، کہ رب پر ایمان لے آئے۔ قالا، فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے، یعنی وہ تمہارا سب سے ماہر جادوگر ہے، تم نے بھی اسی سے جادو سیکھا ہوگا۔ لیکن وہ جادوگر تو جانتے تھے اب یہ ہیلے اور حجتیں جادوگروں کو فرعون کے قریب نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ فرعون سے مزید دور کر رہی تھیں، کیونکہ جادوگر سب جانتے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا۔ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، بس یقیناً وہ ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا۔ جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر تمہیں پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں کہ تم میں سے کون زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فوراً ہی ایمان دیکھیے کس لیول پر پہنچ گیا۔ چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، جو تم ہمیں سزا بتا رہے ہو وہ فیصلہ کر دو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے۔ لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیا۔ وہ جو فرعون کا خوف ہر کسی کے دل میں موجود تھا، لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ خوف نکال دیا۔ اس لیے اس کو کہہ دیا کہ تم فیصلہ کرو، اگر تم چاہتے ہو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو تو کاٹ دو، سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے، تم آخرت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو۔ حالانکہ اب دیکھیے سوچئے کہ اس سے قبل وہ فرعون سے اپنا معاوضہ مانگ رہے تھے، اور یہ بھی مانگ رہے تھے ہمیں اسپیشل انعام و کرام عطا کرنا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔
वल्लाहु खैरुम व अबका, यकीनन हम तो अपने रब पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और उस जादू के काम को जिस पर तूने हमें मजबूर किया, और अल्लाह ताला बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। यानी इस काम पर तू हमें लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये दोनों यकीनन जादूगर हैं, और वो दोनों इरादा रखते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें और तुम्हारी मिसाली तरीक़े जिंदगी को का खात्मा कर दें। ये कहकर वो अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गए जिस पर फिरौन ने उनको मजबूर किया था। शायद यही नुक्ता था कि बातिल के जरिए से हक को अल्लाह ताला ने बातिल के जरिए से अल्लाह ताला ने हक को जाहिर किया। यानी वो सारे बातिल लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने हक को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो काम उन्होंने किया वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इसीलिए उन्होंने यही कहा कि तूने हमें मजबूर किया, और अल्लाह ताला बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। आज हमारा नाम और मिसाली जिंदगी तो खत्म हो गई, हमारा कैरियर तो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। वल्लाहु खैरुम व अबका। फिर अभी कायनात फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम। बिलाशुबा जो शख्स अपने रब के सामने मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नुम है। उसमें वो ना मरेगा और ना ही वो जिएगा। उसमें ना वो मरेगा, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जिएगा और ना ही वो मरेगा। वमन यअतिही मुमिनन قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى। और जो शख्स अपने रब के पास मोमिन होकर आएगा जिसने नेक अमल किए होंगे, तो उन लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। बुलंद दर्जात हैं, ऊंचे, बुलंद। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा। उनकी दर्जात के साथ अल्लाह ताला ने उनको कह दिया कि उनके लिए बुलंद, उनके लिए बागात भी हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। ये जजा है किसकी? मेरे रब की जजा है उन लोगों के लिए। उस शख्स का बदला है जिसने पाकीज़गी को इख्तियार किया, अपने नफ्स को पाक रखा, अपने नफ्स को गंदगी, बुराई और शिर्क से पाक कर रखा। अल्लाह ताला की इबादत करे जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं। उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दे दी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वकील बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन।